السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو آر برانڈ نیو شو ود می راجہ ضیاء الحق. انشاءاللہ اس شو کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں ان کے جواب ہم آپ کو دیں گے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو پوسٹ مور کویسچنز یو کین پوسٹ دیم آن آر یوٹیوب چینل, آن آر انسٹاگرام اور ایون آن آر فیس بک. تو انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ. فرسٹ کویسچن از فرام شانیہ پروین, جو کہ 1 day ago پوسٹ ہوا تھا جی, اور پوچھا کہ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ ٹو انکریز خشوع ان صلاح. So alhamdulillah, it's a very good question and I think it's one of those common questions that we get. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب مؤمنون کا ذکر کرتے ہیں نا, قد افلح المؤمنون, تو جو فرسٹ کوالٹی ان کی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. تو یہ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایک مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی نماز شروع ہونے سے پہلے. یعنی جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں نا, تو اسی موقع سے آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ میں عبادت کا پروسیس شروع کر رہا ہوں. عام طور پہ جب لوگ وضو کے لیے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی منڈین سی چیز ہے, یہ وضو کرو اور پھر نماز میں جا کے اصل عبادت ہوتی ہے. لیکن ایکچولی وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرتے ہو, جب آپ اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں اور اپنا مسح کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے نا گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از دا پروسیس ویئر اٹ آل اسٹارٹس. سو آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں, میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اور جب آپ جائے نماز بچھاتے ہو اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز ایسے پڑھو جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ جان لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور امیجن کریں کہ جیسے آپ پل صراط پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ کے جنت ہے, ایک سائڈ پہ آپ کے جہنم ہے, اور یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ شاید یہ آپ کی آخری نماز ہو. امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ آپ کی نماز کیسی ہوگی. اس میں آپ کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیسا ہوگا, اس میں باقی صورتوں کی تلاوت کرنا کیسا ہوگا. یقین کریں ایک ایک آیت پہ آپ کو رونا آئے گا کہ بس اس نماز کے بعد مجھے کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کہہ سکوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. تو اس لیے اپنے آپ کو نماز سے پہلے ہی نا 5 منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا اپنے ہیڈ کو کلیئر کریں, اسی فوکس کے ساتھ جائیں اینڈ کانسنٹریٹ آن واٹ یو آر سیئنگ ان یور صلاح. ٹرائی ٹو لرن دا ٹرانسلیشن آف دا صلاح, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ میک سینس ٹو یو انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن جی آج کا ہے فرام حسنین مرتضیٰ, جو پوچھ رہے ہیں کہ I've done some terrible things in the past, really terrible. Now I've changed but the past still haunts me. Like you're that same person who used to do that crazy bad stuff. How can I get over those thoughts? They really make me feel guilty and terrible. تو دیکھیے یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں, ہمارا اتنا برا پاسٹ رہا ہے, اب ٹھیک کیسے ہو جائیں. تو مائی ڈیئر برادرز سسٹرز, بات یہ کہ ہم سارے گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تمام گناہ, جی ہاں تمام گناہ, تمام گناہ, کچھ بھی آپ نے کیا ہو اللہ معاف کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں اور ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. تو آپ کا پاس جیسا بھی ہو, آپ کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے. جتنی بھی آپ نے غلطیاں کی ہوں پاس میں, ان توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو چینج کریں اس طرح سے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں. اور اسی لیے یعنی جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر آپ زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دینا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے. تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا آپ, as long as you can repent to Allah subhanahu wa ta'ala and change your ways, اللہ تعالیٰ is willing to forgive you. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, الودود بھی ہے اور العفو بھی ہے, گناہوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے والا. تو انشاءاللہ سنسیرٹی کے ساتھ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آج کا تیسرا اور آخری سوال حسینہ نجنین کی طرف سے ہے. آئی ہوپ آئی پروناؤنس دیٹ نیم کریکٹلی. پوچھ رہی ہیں جی کہ ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ انسان اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, سمجھ کے پڑھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. تو قرآن پر غور کرنا, فکر کرنا, سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. عربی میں پڑھنا اس کا اپنا ثواب ہے, ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل چیز ہے, کیونکہ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس پہ ایکشن کر پائیں گے, آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر پائیں گے. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی روٹین ایسی ضرور بنائیں, دن میں چاہے 2 آیتیں ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور. پہلے عربک میں پڑھیں, پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں, اور یہ سوچ لیں کہ جو کچھ بھی میں پڑھوں گا نا انشاءاللہ الرحمن میں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. سو
that's all for today. Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.